ویلکم بیک۔ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو ملکی صورتحال ہے، کیا اس ملکی صورتحال کو کسی طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ جس انداز سے اپنے معاملات کو لے کر چلی ہے، اس طرح کے معاملات دیگر کوئی سیاسی جماعت، کوئی نئی آنے والی سیاسی جماعت نہ کرے تو کیا اقدامات لینے چاہیے؟ باجوہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات جس کے بعد دوسری کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ایسا سوچے بھی نہیں، اور نئی سیاسی جماعتیں جب آئیں جس کا امید اور توقع کی جا رہی ہے تو وہ کم از کم اپنے آپ کو بہتر رکھیں؟ دیکھیں وقار صاحب، سزا اور جزا یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارا قانون بھی کہتا ہے۔ دیکھیں اگر ان لوگوں کو اتنا بڑا جرم جتنا انہوں نے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، اس کے گھر کو جلایا ہے، کور کمانڈر اس کے گھر کو اچھا، اس سے علاوہ آپ دیکھیں جی ایچ کیو جو ہمارے اس ملک کا محور ہے، ہماری طاقت کا سر چشمہ ہے، وہاں پر وہاں انڈیا کو، اسرائیل کو، میں کہتا ہوں کہ کسی دنیا کے کسی ملک کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے جی ایچ کیو کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ گھر کے بھیتی دشمن تھے، یہ پوری تیاری کر رہے تھے، اور کتنے عرصے سے یہ سوشل اچھا، آپ میڈیا کو لگتا ہے یہ تیاری کرنے کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے، کوئی تیاری کے ساتھ یہ سارا ہوا، یا ایک دم اچانک عوام میں رد عمل ہے؟ دیکھیں جیسے خان صاحب کو اقتدار سے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، انہیں تو برداشت ہی نہیں ہوا، وہ تو ان کی تو حالت، عمران خان کی اس وقت یہ ہو گئی ہے، میں خود اس پارٹی کا حصہ رہا ہوں، اور میں نے اس پر شدید اختلافات کرتے ہوئے ان کی پالیسیوں سے میں نے استعفیٰ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں 3 بار نواز شریف کی گورنمنٹ گرائی، 2 بار محترمہ بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اور سپریم کورٹ نے جو بھی کیا وہ سب کے سامنے، تو ہم دوبارہ سیاسی مقابلہ کرتے تھے، ہم دوبارہ عوام میں آتے تھے۔ بینظیر صاحبہ 16 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں موجود تھی، انہوں نے بائیکاٹ بھی نہیں کیا، انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپنا کام کیا۔ یہ عمران خان کو دیکھیں، یہ فتنے کو دیکھیں، اس فسادی کو دیکھیں، اس نے اس ملک کو کس نیج پر پہنچایا۔ پہلے ہماری معاشی تباہ حالی کی اس نے، مہنگائی کی صورت میں، دیگر معاملات میں، اور اس کے بعد جس وقت اس کو اقتدار سے نکالا اچھا، گیا۔ لیکن اب یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل تحریک انصاف میں شروع ہوا ہے کیا وہ رکے گا، یا آپ کو لگتا ہے مزید ٹوٹ پھوٹ؟ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا وقار صاحب، آپ کیا ٹوٹ پھوٹ، 2-4 ہے میں کہتا ہوں، اگر میں آپ کے پروگرام میں کہہ کر کے گیا تھا، اور آپ نکال کے چلا بھی سکتے ہیں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے یہ اگر اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کرے گی تو یہ تحریک استقلال بن جائے گی۔ تحریک استقلال آپ جانتے ہیں کہ بالکل وہ تو اب جس طرح سے ہوا تھا بننے جا رہے ہیں۔ گلبادک صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ کیا اس ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہوئی ہوئی ہے جماعت، کیا کوئی اور شخص آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنبھالا دے گا؟ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ سنبھالا دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وقار بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے سائیکل کی ٹائر میں ٹریکٹر کی ہوا بھر دی، نمبر 1۔ جب سائیکل کی ٹائر میں ہم ٹریکٹر کی ہوا بھر دیں گے تو پھر وہ تو سوال لگانے پہ پٹنا ہی، وہ پٹ گیا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے جو لوگ اگر اس کو سنبھال دیں گے یا سنبھال سکتے ہیں، ابھی ان ٹائم میں نے ایک پروگرام میں، ایک چینل کے پروگرام میں کہا کہ بھائی سب کے سامنے ہانڈی بن رہے، پلاؤ بن رہے، سب کے سامنے دیگ کے اندر گوشت اور چاول ڈالا گیا، ان سے پلاؤ ہی بنتا ہے، لیکن جب دیگ کا ڈھکن کھولا تو ان سے سبزی نکل آیا۔ ان ٹائم کچھ ہو سکتا ہے، 5 منٹ کے بعد پتہ ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے، کون سنبھالے۔ لیکن وہ باجوہ صاحب کی بات کے ساتھ میں متفق ہوں کہ بھائی 4-5 مہینے جانے سے کیا ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بالکل پارٹی ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ پارٹی ختم ہونا چاہیے۔ چلیں، ویسے اس طرح کی ہم جو آپ پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، ہاں اس کو اصلاح کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ مہتاب صاحب، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت، اس کے اپنے 10 مسائل ہیں۔ اگر ہم مہنگائی کی بات کریں، ابھی جو پیٹرولیم پرائسز ہے اس کی قیمتیں کم تو کی انہوں نے، لیکن عوام کچھ نہ مطمئن نظر آ رہی ہے، نہ چیزوں کے اوپر کوئی اثر پڑا، کیا کہیں گے سر؟ ٹھیک ہے وقار بھائی، دیکھیں 12 روپے کم ہوئے ہیں تو میرے حساب سے جو ہے الیکٹرسٹی کے اوپر بھی اثر آنا چاہیے، جو کہ الیکٹرک تیار نہیں ہے۔ تمام جو پیٹرولیم کی آئٹم ہے، تمام چیزوں پہ جس طرح 12 روپے اس کے کم کیے گئے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے نیچے آنا چاہیے۔
جو سامنے نظر نہیں آ رہا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ 12 روپے جو کم ہوئے کتنے دن کے لیے کم ہوئے, یا اس کے اندر پھر اگلے مہینے 12 روپے اور کم ہوں گے؟ اصل ہم اس میں مطمئن نہیں, کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ 12 روپے کم ہوئے, پتہ لگا 24 روپے بڑھ گئے. لیکن سر بات یہ ہوئی نا کہ پیٹرولیم پرائسز میں جو سب سے زیادہ کمی ہوئی ہے وہ ڈیزل پہ ہوئی ہے, 30 روپے لیٹر کی کمی ہوئی ہے, اور ڈیزل کو ہی جواز بنا کر مہنگائی زیادہ کی گئی ہے, تو 30 روپے تو کم ہوئے سر. دیکھیں ڈیزل پہ 30 روپے کم ہوئے, اس کا مطلب ہے آپ کا جو بسوں کا کرایہ ہے وہ کم ہونا چاہیے, عوام کو انڈائریکٹ ریلیف نہیں مل رہا. تو یہ اس کو دیکھیں, بات یہ کم کرنے کے بعد اس کی چیک اینڈ بیلنس کون کر رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے نا. فوری طور پر جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں کہ الیکٹرک ہے, جب وہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے تو اپنے ریٹ بڑھاتے ہیں, جب کم ہوئی ہے تو اس کو گرانا بھی چاہیے اس کو ریٹوں کو, تو عوام کے ریلیف آئے گا. اگر یہ چیزیں اگر اس طرح 12 روپے کم کرنے سے یا دوسری چیزوں پہ جو ہے ڈیزل پہ کم کرنے سے عوام کو اگر ریلیف نہیں مل رہا تو عوام کے لیے تو بیکار ہے. اچھا ہاں, لیکن سر اس میں ایک اور چیز بھی یہ آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا آئی ایم ایف سے جو ڈیل نہ ہونا اب تک جو سارا معاملہ ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی کہیں گے, یا آئی ایم ایف جو ہے اس کی مزید شرائط ہیں, کیا کہیں؟ اصل میں وقار بھائی, اصل میں جو ملک کی حالات ہیں وہ غیر مطمئن ہیں, جس کی وجہ سے تاجر بے چین ہیں, بے چینی کی حالت میں ہے. کوئی آدمی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بھی تاجر کام کر رہا ہے وہ صرف اپنی بقا کے لیے کام کر رہا ہے. کوئی تاجر اب زیادہ کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی نئے یہ سب برانڈ بنانے کو تیار نہیں ہے. مطلب مختلف جو میں بتاتا ہوں کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تاجر تیار نہیں ہے, کیونکہ ملک کی جو حالات ہیں وہ سامنے کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کس کروٹ کیا کہتے ہیں اونٹ بیٹھے گا. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ ملک کی حالات کے اندر اسٹیبل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جب بزنس مین اپنا پیسہ جب نکالتا ہے جب اسٹیبلٹی آتی ہے, جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کہاں سے تاجر نکالے گا؟ ابھی تو تاجر جا رہا ہے آ رہا ہے, جا رہا ہے آ رہا ہے, اس کے اوور ہیڈز بڑھ رہے ہیں آنے جانے سے. بزنس کی حالات یہ ہیں, اگر آپ مارکیٹوں میں جائیں تو مارکیٹوں میں سناٹا پڑا ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. ظاہر ہے پیسہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جب پیسہ نہیں ہو تو بزنس کیسے چلے گا؟ باہر کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس آ نہیں رہی ہے, اوورسیز ہمارے پاس کم آ رہا ہے پہلے سے, ایکسپورٹ ہماری ہے نہیں, تو ہم کیسے کریں گے؟ سر ایک بات بتائیے گا, آپ نے جو ہے ہمیشہ الیکٹرک بلوں کے حوالے سے بات زیادہ کی ہے کہ الیکٹرک بلز جو ہیں کم از کم اس میں کمی آنی چاہیے. ابھی دوبارہ سے تجدید ہونے جا رہی ہے کہ الیکٹرک کی, تو اس پہ کوئی تجویز آپ لوگوں نے دی ہے حکومت کو؟ دیکھیں ہم نے تو نہیں کی ہے, لیکن ایک دو پروگراموں میں الیکٹرک کے الیکٹرک کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کے الیکٹرک جو ہے بے لگام گھوڑا ہے جس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. اور میں نے پہلے بھی چیلنج دیا تھا, حکومت وقت کوئی بھی ہو, میرے سے اس سے مقصد نہیں ہے کوئی بھی ہو, میں اس کو چیلنج دیتا ہوں, اس کو قابو نہیں کر سکتی. اچھا, تو اب اس میں عوامی رائے بھی تو سر شامل ہوتی ہے, تاجروں کی رائے شامل ہوتی ہے نا, اس بحاف پہ جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ آپ نے کیے اس بحاف پہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سر کوئی تاجروں کی رائے بھی تو شامل ہو سکتی ہے نا, کم از کم تاجر برادری جو ہے وہ اگر کوئی نہ کوئی بات کرتی ہے حکومت سے تو تاجر برادری تو ویسے ہی پریشان ہے, وہ بیچاری وہ کہتے ہیں کہ کم از کم بات تو جب کریں نا گھر کے اندر جب لائٹ ہو, اندھیرے میں کیا میٹنگ کریں گے؟ جہاں میٹنگ تاجر شروع کرتا ہے وہاں لائٹ تو جواز بنانا ہے آپ نے, تو پھر وہ جب لائٹ ہی نہیں ہوتی جب وہاں سے کہاں سے میٹنگیں ہوگی؟ جب آپ کی انڈسٹری دیکھیں, آپ جب گروتھ کی طرف جاتے ہیں, جب آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہوگی, آپ کے پاس گیس نہیں ہوگی, انڈسٹری کی آدھی انڈسٹری کی گیس نہیں ہے, جن کی تھی انہوں نے معذرت کر لی. کچھ مجھے دوست ہیں میرے, انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے ان سے معذرت کر لی, ہم صرف اس انڈسٹری کو دیں گے, وہ بھی چند ایک انڈسٹریاں ہیں جو ایکسپورٹ کے اوپر جا رہی ہیں, باقی کیا لوکل انڈسٹری میں دیں گے, اب ایکسپورٹ پہ جا رہی ہیں. جب لوکل میں نہیں مال ملے گا تو آپ لا محالہ امپورٹ کریں گے, جب امپورٹ کریں گے لا محالہ مہنگائی ہوگی, لا محالہ ہمارا ڈالر بڑھ جائے گا اور پھر ہم ڈپریسیشن میں آ جائیں گے. سر بالکل سر, یہ پرابلم تو آئے گی. کیا حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ آئی ایم ایف سے مذاکرات اور معاہدے کہاں تک پہنچے, عوام کو کیا ریلیف مل سکتا ہے باجوہ صاحب؟ دیکھیں جی یہ جو موجودہ کے الیکٹرک کراچی کا جو ایک ایگریمنٹ تھا وہ تو ظاہر ہے مشرف صاحب نے اپنے دور میں 20 سال کے لیے انہیں دیا تھا, اب دوبارہ ان کی مدت پوری ہو رہی ہے. ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں ایز اے کراچی کے شہری, صوبے سندھ کے شہری, اور کہ ان سے اب میرا خیال ہے کہ مزید کمپنیز کو بھی موقع دیا جانا چاہیے.
ایک کمپنی کو پیپلز پارٹی کیا آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی تو دیکھیں کوئلے سے بجلی بنا رہی ہے اور اپنی بجلی بنا رہی ہے انشاءاللہ، جو صوبے میں سب سے پہلے صوبے سندھ کو اور کراچی کو دی جائے گی تو سستی ہوگی، بالکل بالکل آپ دیکھیں گے کہ آدھی قیمت پر ہوگی. تو کیا کے الیکٹرک ہی سپلائی کر رہی ہوگی؟ نہیں، وہ ہم علیحدہ یعنی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ خود اس کو لیڈ کرے گی اور وہ بجلی تو کب تک منصوبہ مکمل؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. کتنی حکومتیں مزید چاہیے؟ نہیں کوئی حکومت نہیں چاہیے، بس یہ چند ہی انشاءاللہ. وزیر خارجہ سے وزیر اعظم بن جائیں بلاول جب جا کے ہوگا انشاءاللہ، اللہ کرے آپ کی دعائیں قبول ہوں. سر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے پہلے جو کچھ نہ کچھ تو ریلیف مل جائے. دیکھیں یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے کہ چائے میں پاپے ڈال کے کھا لیں. سر 15 سال میں تو ہو جانا چاہیے تھا، چائے پاپے والا ہی ہو جاتا. یہ جو کوئلے سے بجلی بنانے کا جو پہلے تو یہ وفاق دیکھتا تھا نا یہ سارے معاملات کو، کہ جتنی بجلی آئل سے بنتی تھی یا پیٹرول سے بنتی تھی یا کوئلے سے بنتی تھی وہ وفاق کا کنٹرول تھا. اب یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے کوششوں سے اب ہم نے سندھ اتھارٹی بنا رہے ہیں جو اپنی بجلی پیدا کر کے اپنے لوگوں کو، اور اس کے ریٹ بھی خود مقرر کرے گی. وفاق کی طرف سے اس کے ریٹ کم یا زیادہ نہیں کیے جائیں گے. اچھا، وہ اتھارٹی خود. سر ایسا تو نہیں ہوگا کہ ابھی تو کے الیکٹرک سے پریشان عوام ہے وہ اس سے اور زیادہ ہو جائے؟ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے صوبے اور اپنے شہری عوام کو سستا دیں گے. یہ ایک جو ہے چلے پیپلز پارٹی کا اگر وعدہ ہے، اللہ کرے جلد سے جلد پورا بھی ہو جائے. بڑے صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، کم از کم اس وعدے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آئی ایم ایف سے ڈیل ہی نہیں بنا پا رہے، بجلی بنانے کی بات کر رہے ہیں سر؟ چانڈیو صاحب لائن پہ، جی مہتاب صاحب، مہتاب چاندی والا صاحب لائن. جی دیکھیں جی مہتاب صاحب ایک منٹ میں آ رہا ہوں. جی مہتاب چانڈیو صاحب، آپ رزاق باجوہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ خدا را کے الیکٹرک کو 23 جولائی کے بعد اس کا 20 سال کے لیے لائسنس رینیو نہ کرو. بالکل. نمبر ایک یہ ان لوگوں کی کام ہے، بہت فائدہ ہے یہاں کا صوبائی حکومت کا اس میں، اور اس میں اگر فائدہ نہ ہوئے تو بالکل رینیو کرنے دیں گے نہیں. بات پیمرا کے ساتھ ہمارے جو ایم کیو ایم پاکستان یہ بالکل اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ الیکٹرک والوں کا ایک بے لگام گھوڑا جو آپ نے کہا، لگام ان لوگوں کی ہاتھ میں، اگر چاہے یہ لوگ اس گھوڑے کو روک سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے بجلی جو ہے وہ سندھ حکومت بنا لے گی اور عوام کو سستی مل جائے گی؟ بھائی سندھ حکومت ہمیں کچھ نہیں دے، وہ NFC ایوارڈ کے 10,242 ارب روپیہ آیا ہوا ہے، اس کو PFC کر دے، ادھر مسائل سارے ختم ہو جائے گا. ان کے پاس جو رقم پڑا ہوا ہے اپنا جیب سے نہ دے، جو آئے ہوئے NFC ایوارڈ کے وہی پیسے دے، ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اسی بات پہ جو ہے وہ بات کریں گے. جی مہتاب صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں وقار بھائی میں بتاؤں، یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں میں نے یہ ایک خواب خیالی والی باتیں ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا، آپ اللہ ان کو زندگی دے، یہ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ لوں گا، ایسا ہوگا نہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر ریلیف دینا نا تو KSC جو ہے 10 کلو واٹ سے کم کے جو سولر لگ رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ریٹرن لے رہی ہے، اور اس سے کم پہ نہیں دے. اگر ریلیف دینا ہے عوام کو، چھوٹی عوام کو یعنی کہ عام عوام کو، تو بھائی 2 کلو واٹ کے سولر پہ بھی آپ بجلی ان سے خریدیں تاکہ ان کو چھوٹا سا کچھ ریلیف ملے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پن بجلی گھر جسے کہتے ہیں پنکھے کے ذریعے چلتی ہے، اس کو گھروں پہ لگانے کی اجازت دے دیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی جنریٹرز ہیں جہاں پہ بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا کم از کم یہ کر دیں آپ اپنی الیکٹرکسٹی میں کہتا ہوں جو آپ نے ریٹ کرنے لیکن آپ اپنے ریٹ رکھیں، ہمیں ریلیف دے دیں ہماری مرضی. کیونکہ ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ مونوپلائزیشن ہمارا ادارہ ہے، وہ اس چیز کو دیکھے گا، اس کو آڈٹ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے عوام کے اندر یہ عوام کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے. جو نہیں کر رہا میرے مطابق. سر ابھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ کراچی کی بات کرتے ہیں، K4 ایک منصوبہ جو ہے وہ اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے، اس پہ کام ہو نہیں سک رہا، بجلی کس طرح سے بنائیں گے، کس طرح سے فروخت کریں گے، کیا نظام ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو وقار بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت مہربانی ہے ہمارے ملک کے اوپر، ہماری زمینوں کے اوپر. ہمارے پاس اس طرح کی چھوٹے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈیم بن سکتے ہیں، سندھ کے اندر بھی، پنجاب میں بھی، اور KPK کے اندر، بلکہ سب سے زیادہ KPK کے اندر، کیونکہ جہاں سے چشمے ہمارے گر رہے ہیں وہاں پہ آپ چھوٹے یونٹ گاؤں کے اپنے بناتے ہیں، ان کو وہاں پہ لائسنس دے دیں.
سندھ کے اندر جو ڈیم بنائے وہ اپنے ڈیم کے اوپر بجلی بنائے، اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کوئلے کی جو معاملات ہیں، سارے بہترین کوئلہ اور دنیا کا سب سے اچھا کوئلہ، اور ہمارے پاس کتنا ذخیرہ ہے، کر سکتے ہیں۔ بات یہ کہ سنسیریٹی کے اوپر بات ہے، سنسیئر ہوں گے تو سب کچھ ہوگا، ہماری باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا 10 ارب ڈالر کا قرضہ آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ 50 ارب کا آ رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے بیکار ہے ساری چیزیں۔ دیکھ جب تک ہم خود انصاری کے اوپر کام شروع نہیں کریں گے، خود انصاری کے اوپر خود انحصاری جو ہے بالکل خود انحصاری پہ ہی بات ہونی چاہیے، اوپر ترقی کرتا ہے، دوسرے کے قرضے پہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا جب بھی کوئی یعنی کہ چاہے وہ بینک سے بھی لون لے گا وہ ترقی نہیں ہوگا، 2 4 سال 5 سال گزار سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں گزار سکتا بینک لون پہ بھی۔ تو ہم آئی ایم ایف پہ کیسے ملک چلا سکتے ہیں اپنا؟ بالکل صحیح ہے جناب، بہت شکریہ مہتاب صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اور اب جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ ضرور جانیں گے کہ جو شہر کراچی ہے اس کے لیے میئر کی بات تو بہت کی گئی، لیکن اس وقت پارٹی پوزیشن جو ہے بڑی دلچسپ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ شہر کراچی جو ہے وہ کس طرح سے آگے کی طرف بڑھے گا اور چلے گا، اس پر بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شہر کراچی انتخابات تو ہو گئے، بلدیاتی انتخابات کا ایک سلسلہ تھا جس پہ کہا جا رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، میئر کراچی بنے گا، اور وہی پھر جو ہے وہ شہر کراچی کے معاملات کو آگے کی طرف بڑھائے گا۔ ورنہ ایڈمنسٹریٹر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک تکیہ کیا گیا تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میئر جو ہے وہ ہمارا اگر نہیں آ پا رہا تو کم از کم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، اور وہی چیزوں کو لے کر آگے کی طرف چلے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں میئر کے حوالے سے، انتخابات ہوئے، پھر ضمنی انتخابات ہوئے، ضمنی انتخابات کے بعد جو پارٹی پوزیشن اس کے تحت جو ہے پیپلز پارٹی آگے ضرور ہے، لیکن جتنی نشستیں اس کو چاہیے مزید اپنا میئر لانے کے لیے، اس کے لیے اس کو کسی نہ کسی سے اتحاد بنانا پڑے گا، لیکن سامنے جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے یا پھر تحریک انصاف ہے جس سے یہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی جو ہے اس کے لیے یا تو تحریک انصاف ہے جس کے ساتھ وہ ہاتھ ملائے اور اپنے معاملات آگے کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی سے وہ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے ہیں۔ باجوہ صاحب، میئر کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا بنے گا، پیپلز پارٹی کا بنے گا، اور بنے گا تو کس طرح سے بن سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ہم کراچی کے میں آپ کے چینل کے توسط سے کراچی کی عوام کا بے حد مشکور اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں ووٹ دیا، جس سے ہم سنگل پارٹی ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں، ہم 110 سیٹیں جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ابھی تک حاصل، جو ہم نے منتخب ہمارے ناظمین ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی 6 سیٹیں، نون لیگ کی 7 سیٹیں، آزاد ارکان ہیں، اور اس طرح ملا کے ہم کم سے کم 130 کے قریب تو ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور رہا جو جماعت اسلامی نے جو آج ایک جو ان کے کراچی کے میئر کے حافظ نعیم صاحب، تو وہ تو اپنے خواب میں میئر بھی بن گئے، بلکہ میئر بننے کے بعد انہوں نے کام بھی شروع کر دیا۔ وہ جی اتنے وہاں وہ آ گئے اور اتنے وہ آ گئے، اور جی بس ہم ہی بنائیں گے، انہوں نے تو خوشیوں کے شادی آنے بھی بچا دی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا اور وہ انشاءاللہ اس شہر کی خدمت کرے گا۔ اور رہا جو تحریک انصاف کے ناظمین کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں تحریک انصاف کے جو ناظمین ہیں وہ کچھ تو کچھ تو وہ نہیں جو محب وطن ہے وہ آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، فوزان فیصلہ الگ کریں گے، ملک دشمن فیصلہ الگ کریں گے۔ فوزان کتری ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاشی ماہر ہیں، خوش آمدید کہیں گے فوزان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فوزان، اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ معاشی صورتحال پہ تو ہم بات کر ہی رہے تھے، لیکن میئر کا ایک بڑا دلچسپ معاملہ چل رہا ہے کہ کیا اس وقت میئر بنے گا تو کس کا بنے گا، کیونکہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، ضمنی بھی ہو گئے، ابھی بھی کراچی والے جو ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ میئر تو کوئی بن جائے ہمارا۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر محل بالکل لازمی، یہ تو سمجھ لیں آپ کے گھر کا، میرے گھر کا، تمام جو کراچی کے رہنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے گھر کا مسئلہ ہے یہ۔ تو یار مہر بلے دیکھیں کوئی بھی بنے وقار بھائی، لیکن یہ ہے کہ وہ کراچی کو واقعی اپنا گھر ہی سمجھے۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں کو دیکھیں، میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، میں عام پبلک کی بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو مہر کوئی بھی بنے، لیکن وہ یہ کہ کراچی میں جو اتنے سالوں سے جو یہاں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اس ایسی زیادتیاں پھر سے نہ ہو، کم سے کم کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہو جو ہم
چلتے چلتے بائکیں جو ہماری تیرتے ہوئے جاتی ہیں، اسکول کے بچے جو جوتے وہ لوگ ان کے کسی کے گٹر میں ہوتے ہیں، نمازی حضرات بالکل جو ہمارے صورتحال ہے گزرتے ہیں بالکل دگرگوں ہے سر. لیکن فضان صاحب اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر معاشی بھی صورتحال آ جاتی ہے کہ کیا ہمارا شہر جو ہے وہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کے معاشی اثرات بھی پڑ رہے ہیں، تاجروں پہ پڑ رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ معاشی صورتحال کراچی کی وجہ سے کیا آپ کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پہ اثر انداز تو ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے. آؤٹ آف کراچی سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ ہمیں کلیئرلی یہ کہتے ہیں کہ یار تم تو بنگی خانے میں رہ رہے ہو. تو اب یہ سن کے ظاہر سی بات ہے ہمیں اچھا تو نہیں لگتا. آپ کو میں یہ بات کہوں گا آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. کراچی میں جتنے رہنے والے نا ان لوگوں کو ایک سوالیہ نشان ہے. کراچی مطلب ایک ایسا بزنس ہب ہے جو کہ پورے پاکستان کو سروائیو کرتا ہے. پورے پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس پیئر یہیں سے ہوتا ہے. ایک یہاں پہ ہمارے پاس بزنس ہب ہے، پورٹ ہے ہمارے پاس، کیا نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر بھی اسی کے ساتھ ہی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارا جو انفراسٹرکچر جو پورا تباہ ہو چکا ہے اس میں ایٹ لیسٹ کچھ تو بہتری آئے گی. لوگوں کو جو آتے دیکھیں کوئی بھی چیز آتی ہے نا، بھلے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار کا ہی اصول ہے کہ دکان جو ہے نا وہ چمکتی ہوئی ہونی چاہیے. کاروباری لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اب ایک شخص اگر کوئی آیا ہے شہر کی صورتحال واقعی ایسی ہونی چاہیے کہ چاہے اگر وہ ریلوے کے اسٹیشن سے اترے یا وہ بائی ایئر اگر آ رہا ہے تو وہ وہاں سے اترے جوہر کی طرف تو سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار. روڈ بنے ہوئے ہوں، کہیں پہ جو ہے نالے ابل رہے ہیں، کہیں پہ نالے بالکل کھلے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ امپریشن یہ کیسا پڑتا ہے. تو کلیئرلی اس کو یہ کہنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ یار کیا آپ لوگ تو بنگی کھانے میں رہ رہے ہیں. مطلب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال کا جو تعلق ہے وہ شہر کی جو موجودہ شکلی اور ظاہری صورتحال اس سے بھی بن رہا ہے. اچھا اب معاملہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں آنا جانا ٹرانسپورٹیشن جہاں پہ دیکھیں کمفرٹیبلنس ہوگی نا وہاں پہ لوگ بلکہ ان کو زیادہ وہ سہولیات کس کو مہیا ہوں گی؟ عام عوام کو ہی ہوں گی. جب عام عوام کو زیادہ سہولیات مہیا ہوں گی تو یہ کہ لوگ مزید زیادہ اسموتھلی کام کریں گے نا بھائی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب معاملہ جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو شہر کے معاملات ہو گئے. اب ذرا پاکستان کی اگر ہم معاشی صورتحال دیکھ لیں سر، آئی ایم ایف جو ہے وہ تو اب لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ قرضہ دے رہا ہے. اب نئے قرضے کی طرف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہے اور وہ بھی شاید بجٹ کے بعد جائے گی. تو اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں یہ کہوں گا پاکستان میں قرضہ لینا جو ہے نا وہ اب نارمل نہیں ہے، یہ نارمل ہے. اگر قرضہ نہ لیا جائے تو یہ اب نارمل ہے. کوئی ایک میرے کو ایسی حکومت بتا دیں گے جس نے قرضہ نہ لیا. لیکن اب نہیں مل رہا تو کیا دوستوں سے رابطہ ہوگا؟ کیا نہیں میرے حساب سے تو دیکھیں بہت اچھی بات ہے اگر نہ ملے تو. اچھا کیونکہ جب تک یہ سود کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سر پہ مسلط ہوگی نا، ٹھیک ہے، جب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. واپس کیسے کریں گے سر؟ اب جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ بھی تو واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے کسی نہ کسی طریقے سے سر واپس ہو جائیں گے. دیکھیں کوئی شخص کے اوپر آپ اگر پیسے مانگتے ہیں نا تو آپ اس کی جان تو لینے سے رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخر میں آپ نے بات اسی کی ماننی ہے. ٹھیک ہے وہ یہی کہے گا بھائی میں اس طرح نہیں دے سکتا، اس طرح دے دوں گا، آپ لے لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کم سے کم پاکستان اپنا اگانا اپنا کھانا تو اسٹارٹ کر دے گا. صحیح ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ جو ہے وہ توجہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے، حکمرانوں کی؟ نہیں توجہ بالکل. دیکھیں لوگوں کی، تمام پولیٹیشین لوگوں کی، چاہے کسی کی بھی حکومت رہی ہو، ہمیشہ توجہ جو نا قرضہ لینے پہ ہوتی ہے. اور ابھی بھی آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، یہ لوگ قرضہ لے کے ہی چھوڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے ہاں اگر قرضہ نہیں لیں گے نا تو وہ اب نارمل، یہ تو نارمل سی چیز ہے یار. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت؟ بالکل بالکل. آئی ایم ایف کے بغیر یار آئی ایم ایف کے بغیر اگر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی نا تو اس میں دیکھیں کرپشن کی ترقی نہیں ہے، وہ پاکستانی عوام کی ترقی ہے. اگر بنا آئی ایم ایف کے بجٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے. اگر بجٹ آیا تو میں تو ذاتی میرا تو اپنا یہی تجزیہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف کے بغیر اگر بجٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کیا عوام کو ریلیف ملے گا یا مہنگائی اوپر جائے گی؟ یار مہنگائی کم کب ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں. نہیں لوگ تو امید لگا کے بیٹھے ہوئے نا سر، نعرے تو یہی لگائے تھے ابھی پی ڈی ایم نے. نہیں یہ دیکھیں مہنگائی کم کرنے کے جو نعرے ہیں نا وہ تو دیکھیں ووٹ لینے کے لیے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ پولیٹیکل لوگ لگاتے ہیں.
لیکن اگر حقیقت دیکھیں نا تو اس کے بالکل برعکس ہے. کسی ایک حکومت کا میرے کو یہ دور بتا دے جہاں پہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. مہنگائی کبھی کم نہیں ہوتی. کچھ اگر دیکھیں مزید اگر تھوڑی سی مہنگائی بڑھ کے ٹھیک ہے پاکستان اگر بھیک مانگنے سے بچ جاتا ہے اور اپنا اگانا اور اپنا کھانا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اس سے بہتر ہماری کم سے کم جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تو جو ہے قرضدار نہیں ہوں گی نا. ٹھیک ہے بالکل. اچھا میں ذرا گڑبردہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو حکمران ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے بجٹ بنانے میں؟ دیکھیے وقار صاحب بجٹ تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے. امید رکھنا چاہیے عوام کو ریلیف ملے کم از کم. عوام کو ریلیف ملے. سب سے جو آپ نے میئر کی بات کی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سب سے پہلے ہمیں صحیح گنو. جب آپ ہمیں گنو گے ابھی بھی لگتا ہے آپ کو نہیں صحیح گنا گیا؟ نہیں 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 190 تک تو پہنچ گیا. نہیں 3 سے اباؤ 3 کروڑ سے اوپر 3 کروڑ سے اوپر ہو گیا تو پھر آپ نے ہمیں صحیح گنا. آپ جب ہمیں صحیح گنو گے نہیں تو آپ ہمارے گھر کے اندر میئر کا کیا کام ہے؟ میئر تو کمرے بنا کے دے گا, کمبل ڈال کر کے دے گا, راشن پہنچائے گا. جب وہ چیز میئر آپ یہاں پر ہم لوگ 20 بندے بیٹھے ہوئے اور ہمیں راشن مل رہے 3 بندوں کا تو اس میئر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں سب سے پہلے ہمیں صحیح گننا ہے. صحیح گننے کے بعد پھر میئر کی بات کر لو. سب سے پہلے گننے کی بات کر لو. جب تک آپ ہمیں صحیح گنو گے نہیں آپ ہمیں گنو گے نہیں تو آپ ہمیں کیا ریلیف پہنچا سکتے ہو؟ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ ابھی کراچی میں رہ رہے 3 کروڑ سے اوپر اور آپ نے 190 تک لایا ہوا ہے. 190 تک ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ کیا موجودہ حکومت کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, کس کا ہے؟ نہیں اس میں جو کردار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار ہے. وہ اگر چاہے وہ تو بالکل کر سکتے ہیں. صوبائی حکومت ان کا ہے نا, صوبائی حکومت ان کا ہے, وہ تو کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے خود ہم لوگوں نے MQM پاکستان نے خود جا کر کے میٹنگیں کرائے چیف منسٹر صاحب سے, وزیر اطلاعات صاحب سے, ان لوگوں سے میٹنگیں کرائے. 51-52 تو ان لوگوں نے خود مان لیا کہ وہ کہہ بھی دیا کہ اب تاریخ بھی نہیں بڑھے گی اور اب تو مان لیا کہ بس اب یہ 190 تو 190 نہیں. تو ابھی جب آپ کا کسی کا میٹر لگا ہوا ہے, آپ کا جب کہ الیکٹرک کا میٹر لگا ہوا ہے 1 کروڑ 29 لاکھ, جب اس کے میٹر لگا ہوا ہے تو وہ یہ آپ کو گنا رہے 1 کروڑ 45 لاکھ, تو آپ ان سے اندازہ لگا ایک میٹر کے اندر ایک گھر کے اندر 190 تک تو پہنچ گیا نا. 190 تک تو پہنچ نہیں تو نہیں ہوا ہے. لیکن آپ کے جو گورنر ہے اس نے کہا ہے کہ اگر 2 تک نہیں پہنچا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو کیا وہ استعفیٰ دے دیں گے اگر 2 کروڑ تک نہیں گنا تو؟ ایک گورنر کی ذاتی وہ ہوئے گا, اسٹیٹمنٹ ہوئے گا اس کے اوپر. بہرحال لیکن ہمیں 3 کروڑ سے اوپر گننے 3 کروڑ سے اوپر گننا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے ہاں میں پوچھ لیتا ہوں نا پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں گنا سر؟ دیکھیں جی جہاں تک گنتی کا MQM کے پہلے بھی اس پر اعتراضات تھے. ہم نے بالکل کیونکہ ہماری اتحادی جماعت ہے, ہم وفاق میں بھی اور ہم تو چاہتے ہیں کہ صوبے میں بھی ہمارے ساتھ آئیں. صحیح ہے. تو ہم تو ان کے تحفظات سر اگر گن لیتے تو کم از کم 2.5 اور 3 کے درمیان تو پہنچا ہی دیتے. 3.5 کروڑ کی تو عوام پتہ ہی ہے سب. ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ گنتی درست ہونی چاہیے. ہمیں ان کی گنتی. اچھا بھی 190 تک جو یہ 25-26 لاکھ جو بڑھے ہیں یہ سینٹرل کے بڑھے ہیں یا مضافاتی علاقوں کے لوگ بڑھے ہیں؟ نہیں یہ سینٹرل کے لوگ بڑھے. اور دیکھیں یہ جو ڈیفنس والے لوگ جو گنتی میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہونا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے سر, تو یہ اس میں جو ہے وہ گنتی بالکل سر ٹائم شارٹ ہے کیونکہ فوزان صاحب آپ جلدی سے ذرا یہ فرما دیے گا کہ گنتی جو ہے اس حوالے سے کیا تاجر لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اور مزید لوگوں کو گننا چاہیے تھا؟ اصل میں گنتی کے حوالے سے دیکھیں میں ایک ہی بات کہوں گا, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. اچھا مردم شماری ہو گئی. اچھا آپ اس گنتی میں آئے یا نہیں آئے یہ بتائیے. یار ہمیں خود کو بھی نہیں پتا. اچھا صحیح ہے, ہمیں خود کو بھی نہیں. کافی لوگ بیچارے گمنام ہیں, انہیں بھی نہیں پتا کیا مردم شماری ہوئی کب. نہیں ہوا ہے نا. صحیح ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسی طرح کی گنتی رہی تو وہ 2 کروڑ بھی نہیں ہو سکیں گے, ایسے لگتا ہے نا آپ کو؟ یہ تو دیکھیں وہی بات ہے کہ کراچی کے ساتھ جو معاملہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ہیں اسی کے اثر انداز ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ اثر انداز جو ہے وہ معاشی صورتحال پر بھی پڑے گا یقیناً. ظاہر سی بات ہے آبادی نہیں ہے نا, تو یہ کہ جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہوگا وہ بھی بچ جائے گا. ہاں سر پنجاب اور پاکستان کے دوستوں نے 2 ایڈریس بھی لکھے. وہ ایڈریس کا ایک الگ معاملہ تھا. بالکل سر بالکل ٹھیک ہے باجوہ صاحب, بالکل کیونکہ وقت ختم ہوا ہے. آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے, اور مجھے یعنی وقار الحسن کو بھی نشاندہی سے فی الحال اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.